اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وعلی محمد ولعنۃ الدائمۃ علی اعداء محمد وعلی محمد اما بعد وفقنا اللہ وإیاکم بالعلم والعمل الصالح انشاءاللہ تعالی۔ گفتگو ہماری دلالت لفظیہ کی اقسام میں جاری تھی اور ہم نے یہ کہا کہ عقلی طور پر اگر سوچا جائے تو تین تقسیمیں بن سکتی ہیں کہ یا لفظ اپنے پورے معنی کے اوپر دلالت کرے گا کہ جس سے کیا کہیں گے، دلالت مطابقیہ کہیں گے، اور پورے معنی سے یہ مراد ہے کہ الموضوع لہو، کہ وہ معنی کہ جو اس لفظ کے لیے وضع کیا گیا ہے۔ پھر وضع کے طریقے انشاءاللہ آگے آئیں گے کہ وضع ایک بندہ بھی کر سکتا ہے، پورے معاشرے میں زیادہ استعمال ہونے لگ گیا تو اسی بھی کیا ہے وضع کہا جاتا ہے۔ اچھا، دوسرا یہ تھا کہ لفظ کیا ہے اپنے معنی موضوع لہو کے جز کے اوپر دلالت کرے، یہ دوسرا تھا۔ اور تیسرا کیا تھا کہ معنی موضوع لہو سے خارج کے اوپر دلالت کرے، یعنی وہ معنی کیا ہو، معنی موضوع لہو سے ہٹ کرو۔ خارج کا یہ مطلب ہے کہ ہٹ کرو اس سے، چاہے اس کا خارج میں کوئی وجود خارجی نام بھی ہو، وجود ذہنی ہو، لیکن کیا ہو معنی موضوع لہو سے وہ ہٹ کے ہو، لیکن ساتھ ساتھ کیا ہو اس کا وہ لازمہ بنتا ہو اور اس کے ساتھ کیا ہے ہمیشہ آ جاتا ہو۔ اس کی کچھ مثالوں میں گفتگو جاری تھی۔ ایک پرانے زمانے کی مثال دی کہ جب لفظ دوات بولا جاتا ہے تو اس کی دلالت ہوتی ہے کہ قلم بھی ساتھ لے کر آنی ہے۔ اسی وجہ سے کہا کہ فَلَوْ طَلَبَ مِنْكَ أَحَدٌ أَنْ تَأْتِيهِ بِدَوَاتٍ، اور کیا ہو کہ لم ينص علی القلم، وہ قلم کے اوپر نص قائم نہ کرے، یعنی قلم کے لیے عبارت کوئی نہ بولے تو فَجِئْتُ بِالدُّعَاءِ وَحْدَهَا، تو اگر آپ فقط فَجِئْتُ بِالدَّوَاتِ وَحْدَهَا، اگر آپ فقط دوات لے کر جائیں گے تو لَعَاتَبَكَ عَلَىٰ ذَلِكَ، تو اس کے اوپر وہ آپ کی سرزنش کرے گا، محتجاً یہ دلیل دیتے ہوئے کہ بِأَنَّ طَلَبَ الدَّوَاتِ کَافٍ، کہ فقط دوات کو طلب کرنا کافی ہے، کہ پھر دلالت علی طلب القلم، کہ یہ جو طلب دوات ہے یہ دلالت کرتا ہے کس کے اوپر، طلب قلم کے اوپر۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ کیونکہ پرانے زمانے میں جو قلم ہے اسی دوات کے اندر رکھی جاتی تھی اور وہ جیسی دوات لے کر جاتے تھے تو ساتھ قلم بھی کیا ہے لے کر چلے جاتے تھے۔ اچھا، اس دلالت کو کیا کہتے ہیں؟ دلالت التزامیہ کہتے ہیں۔ وَهِيَ فَرْعٌ أَيْضًا عَنِ الدَّلَالَةِ الْمُطَابِقِيَّةِ، اور ہم نے کہا تھا کہ اصلی جو دلالت ہے وہ دلالت مطابقیہ ہے، یعنی کسی بھی لغت میں کوئی لفظ اگر بولا جاتا ہے یا لکھا جاتا ہے یا اہل لغت والے وضع کرتے ہیں اس کو پورے کے پورے اپنے معنی کے لیے وضع کرتے ہیں، پھر جو معنی کے لیے جز کے لیے استعمال ہوتا ہے یا اس سے خارج کے لیے استعمال ہوتا ہے یہ پھر بات کیا آتی ہے، فرعی طور پہ آتی ہے۔ لہذا اسی وجہ سے دلالت تضمنیہ اور التزامیہ ان دونوں کو کیا کہتے ہیں؟ دلالت فرعیہ کہتے ہیں، اور جو دلالت اصلیہ ہے وہ کیا ہو جائے گی؟ دلالت مطابقیہ ہو جائے گی۔ یعنی اگر ہم یوں کہیں کہ دلالت دو طرح کی ہے، یا دلالت اصلیہ ہے یا دلالت فرعیہ ہے، تو اصلیہ کی ایک قسم بنے گی اور فرعیہ کی کیا ہیں یہ دو قسمیں ہمارے پاس آ جائیں گی۔ لأن الدلالت علی ما هو خارج المعنی بعد دلالت علی نفس المعنی، فرق کیوں کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ جب نفس معنی کے اوپر دلالت ہوگی تو اس کے بعد کیا ہے خارج معنی کے اوپر دلالت ہوگی۔ لأن دلالت، کیونکہ دلالت کرنا علی ایک ایسے معنی کے اوپر ما هو خارج المعنی، جو معنی موضوع لہو کا کیا ہے خارج ہے، معنی موضوع لہو سے ہٹ کر ہے، یہ دلالت کب ہوتی ہے؟ بعد دلالت علی نفس المعنی، یہ دلالت تب ہوتی ہے کہ جب خود معنی کے اوپر اس کی ایک دلالت مطابقی موجود ہو۔ یعنی ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ ہر لفظ کے جس کی دلالت مطابقی کا وجود ہی نہیں ہوگا اس کی پھر کیا تضمن اور التزامیہ کا وجود بھی آپ کے پاس نہیں آ سکتا۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جب دلالت التزامیہ ہوگی تو اسی ساتھ ہی مطابقیہ ہوگی، نہیں، یہ مطلب نہیں ہے، کیونکہ دلالت التزامیہ جب ہوگی تو وہ التزامی ہوگی، مطابقیہ نہیں ہوگی۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ اگر آپ پس پردہ دیکھیں اور اس کی جو ہے اصل دیکھیں، اصل میں کیا ہے اس کی ایک دلالت مطابقیہ بھی وجود رکھتی ہے فقط۔ اچھا، دلالت التزامیہ کے لیے یہ شرط رکھ رہے ہیں کہ وہ ہر خارجی معنی جو ہے وہ کافی نہیں ہے۔ اس کی آگے جا کے مثال بھی دیں گے انشاءاللہ، کہ جیسے کہتے ہیں کہ لفظ شعر جب استعمال کرتے ہیں تو شجاعت سمجھا جاتا ہے، جو شجاعت ہے وہ شعر کی ذات میں داخل نہیں ہے، اس سے ہٹ کر ہے، اس کی ایک صفت ہے جو اس سے ہٹ کے ہے، لیکن لفظ شعر کو بول کے شجاعت کو سمجھنا، یا جس طرح ہم نے اپنی مثالیں دی تھی، لفظ روٹی کو بول کے اس کے ساتھ جو لوازمات ہیں سالن کو سمجھنا، یہ جو ہے وہ لازمہ ہوتا ہے اس چیز کا۔ پہلی بات تو ہے کہ لازمہ ہو اس کا، اور لازمے سے ہٹ کے یہ بھی ضروری ہے کہ وہ لازمہ انسان کے ذہن میں راسخ ہوئی ہو، ٹھیک ہے، جس کے لیے بولا جا رہا ہے اس کو بھی پتہ ہو کہ یہ لازمہ واقع ہے۔ اب ممکن ہے کہ ایک چیز کا لازمہ ہو لیکن وہ ذہن میں راسخ نہ ہو،
جیسے کہیں گے کہ یہ جو منہ سے بدبو آنا ہے یہ شعر کا لازم ہے، کہ جو شعر ہے وہ اسے کہتے ہیں کہ جس کا منہ دھلا ہوا نہ ہو یا منہ سے اس کی بدبو آتی ہو. تو کسی بندے کو شعر کہتے ہیں اور آپ کی مراد کیا ہو کہ یہ بندہ منہ نہیں دھوتا، ٹھیک ہے، آپ کیا کہیں گے میں نے دلالت التزامیہ کے طور پہ شعر کہا ہے کس وجہ سے کہ یہ بندہ منہ نہیں دھوتا. تو یہاں پہ آیا دلالت التزامیہ ہوگی یا نہیں ہوگی؟ کہتے ہیں کہ یہاں پہ دلالت التزامیہ نہیں ہوگی، کیونکہ دلالت التزامیہ کی جو بنیادی شرط میں سے ایک شرط یہ بھی ہے کہ لازمہ ٹھیک ہے کہ جو بھی شعر ہوگا اس کا منہ دھلا ہوا نہیں ہوگا، اس کے منہ سے بدبو آئے گی، یہ لازمہ موجود ہے، ہم اس سے انکار نہیں کرتے. لیکن یہ لازمہ کیا ہے انسان کے ذہن میں راسخ بھی ہو کہ جس کے لیے بول رہے ہیں اس کے نزدیک تو لازمہ کیا ہے شجاعت اور شعر میں لازمہ ہے، ٹھیک ہے. اب اس کو شعر کہہ رہے ہیں، وہ تو اپنی تعریف سمجھ رہا ہے کہ مجھے شعر کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ لازمہ کیا اس کے ذہن میں راسخ ہے. لہٰذا یہاں پہ یہ کہیں گے کہ شرط و دلالت التزامیہ، کہ دلالت التزامیہ میں ایک تو یہ شرط ہے کہ لفظ اور معنی کے درمیان لازمہ ہونا چاہیے، وہ معنی کہ جو آپ خارج ہے اس معنی موضوع لہو سے ہٹ کے اس کے درمیان لازمہ ایک تو ہونا چاہیے، پریکٹس طور پہ معاشرے میں اور عرف میں ہونا چاہیے ملازمہ. اور دوسرا کیا ہے کہ جس بندے سے گفتگو ہو رہی ہے وہ ملازمہ اس کے ذہن میں بھی راسخ ہو. یہ دو چیزیں کیا ہیں ضروری ہیں. اگر اس میں سے ایک بھی گڑبڑ ہوتی ہے تو پھر کیا ہے دلالت التزامیہ وہاں پہ تشکیل نہیں پائے گی. یشترط فی ھذہ الدلالہ، اس دلالت التزامیہ میں کیا شرط ہے کہ ان یکون تلازم بین معنی اللفظ، کہ لفظ کے معنی کے درمیان کون سا معنی یعنی موضوع لہو، وہ معنی کہ جس کی لفظ کو وضع کیا گیا ہے، اس معنی کے درمیان والمعنی الخارج، اور وہ معنی کہ جو کیا ہے خارج ہے. خارج کا مطلب یعنی معنی موضوع لہو سے ہٹ کے جو معنی ہے، ان دو معنی کے درمیان کیا ہو لازمہ پایا جاتا ہو. اچھا کون سا لازمہ؟ تلازمً ذہنیاً، یہ تلازم ذہنی ہو یعنی ذہنوں میں یہ لازمہ کیا ہو راسخ ہو چکا ہو. فلا یکفی التلازم فی الخارج فقط، خارج میں اور عرف عام میں تلازم کا پایا جانا کافی نہیں ہے. فقط یعنی فقط خارج میں لازم پایا جاتا ہے، یعنی شعر اور جو منہ کی بدبو ہے اس میں لازم پایا جاتا ہے خارج میں، یہ فقط کافی نہیں ہے. اس کے ساتھ ساتھ وہ کیا ہے تلازم ذہنی بھی بنے. فلا یکفی التلازم فی الخارج فقط من دون رسوخی فی الذہن، خارج میں پایا جانا تلازم کافی نہیں ہے من دون بغیر اس کے کہ رسوخی کہ وہ تلازم راسخ ہو جائے انسان کے ذہن میں. انسان کے ذہن میں راسخ نہیں ہوگا لیکن خارج میں پایا جاتا ہے فقط تلازم، تو یہ کافی نہیں ہے. وَإِلَّا کیا مطلب ہے اگر وہ لازمہ ذہن میں راسخ نہ ہوا تو لما حاصل انتقال ذہن، تو جو انسان کے ذہن کے اندر انتقال ہوتا ہے ایک لفظ کو بول کے اس کے معنی التزامی کی طرف انتقال، وہ حاصل نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، آپ اس کے لفظ شعر بولتے رہیں گے لیکن اس کا ذہن کیا ہے کبھی اس کی طرف نہیں جائے گا بدبو والے معنی کی طرف، کیونکہ اس کا ذہن میں راسخ کیا ہے شجاعت راسخ ہے، اس کا ذہن ہمیشہ راسخ کی طرف جائے گا. تو جو انتقال ذہن ہے وہ اگر اس ایسے معنی کی طرف اس کا لے کر جانا چاہتے ہیں کہ جو خارج میں لازمہ ہے اور لیکن وہ ذہن میں راسخ نہیں ہوا، تو اس کی طرف کیا ذہن کبھی نہیں جائے گا. یہاں پہ خارج سے مراد التلازم فی الخارج کا یہ مطلب ہے کہ ذہن سے ہٹ کے. اب ذہن سے ہٹ کے یہ مطلب نہیں ہے کہ خارج میں جو ہم نے شروع میں کہا تھا وجود خارجی ضروری نہیں ہے، ممکن ہے کہ وہ چیز کیا ہو ذہنی ہو ساری کی ساری چیز، اس کا وجود ذہنی ہو فقط خارجی ہو ہی نہیں اس کا وجود، یہ بھی ممکن ہے. لہٰذا خارج یہاں پہ کس کے مقابلے میں ہے؟ رسوخ کے مقابلے میں ہے، کہ ذہن میں راسخ ہونے سے ہٹ کے وگرنہ ایک لازمہ لوگوں کے نزدیک موجود ہے وہ کافی نہیں ہے، ذہن میں بھی کیا راسخ ہونا چاہیے. اچھا یہ تو کیا ہے تقریباً اس پہرے میں دو شرطیں آ گئیں. پہلی شرط کیا ہوگی کہ التلازم فی الخارج، اور دوسری شرط کیا ہے کہ رسوخ التلازم فی الذہن. ایک اور بھی کیا ہے تیسری شرط بھی یہاں پہ بیان کر رہے ہیں، وہ یشترط ایضاً. تیسری شرط پہ کیا ہے کہ ان یکون التلازم واضحا بینا، کہ تلازم کیا ہونا چاہیے واضح ہونا چاہیے اور بین ہونا چاہیے، بالکل بین ہونا چاہیے. واضح بین کی تعریف کیا ہے کہ بمعنی ان ذہن اذا تصور معنی لفظ، کہ ذہن جب اس لفظ کے معنی کو تصور کرے. کون سا معنی؟ معنی موضوع لہو. اس معنی کو جب انسان کا ذہن تصور کرے تو ینتقل الی لازم ہی، تو اس کا ذہن کیا ہے اس کے لازم کی طرف بھی چلا جائے. اور یہ جو چلا جانا ہے بدون حاجت الی توسط شیء آخر، درمیان میں کوئی اور چیز یہاں پہ واسطہ بھی نہ بنتی ہو. اس کو کیا کہتے ہیں؟ لازم بین بالمعنی الاخص کہتے ہیں، جو کہ علم اصول مظفر میں بھی ہے اور انشاءاللہ آگے بھی یہاں پہ آئے گا. یعنی جو دلالت التزامیہ ہے، جو ایک لفظ کو دیکھتے جائیں اس کے معنی کو دیکھتے جائیں اور آپ کا ذہن فوراً چلا جائے، یہ کیا ہے دلالت التزامیہ. لیکن اگر لفظ کو بھی دیکھیں، دوسری چیز کو بھی دیکھیں، ان کے درمیان نسبت کو بھی دیکھیں، برہان وغیرہ بھی قائم کریں، تو وہ پھر
دلالت التزامیہ لفظی نہیں ہوگی، وہ لفظ سے ہٹ کے پھر اور چیزوں میں آپ چلے گئے ہیں، غیر لفظ کی طرف گئے ہیں آپ چلے گئے ہیں۔ تو دلالت التزامیہ جو لفظیہ کی قسم ہے، یعنی جو لفظ سے فقط سمجھ آتی ہے، اس کے لیے ایک ہی شرط ہے کہ لازم اتنا بیان ہو کہ فقط آپ لفظ کو دیکھتے جائیں، اس کا بس معنی آپ کو پتہ ہونا چاہیے کیا معنی ہے، تو آپ کا فوراً ذہن کیا ہے خارج معنی کی طرف کیا ہے چلا جائے۔ خلاصہ کلام کیا ہوا کہ جو دلالت ہے اس کی 3 قسمیں ہیں، یہ جو انہوں نے لکھی ہیں عقلیہ، طبعیہ، وضعیہ۔ پھر وضعیہ کی کہیں 2 تقسیمیں کی ہیں، اور مصنف نے حاشیے میں بیان کیا تھا کہ طبعیہ اور عقلیہ کی بھی 2 تقسیمیں ہیں۔ پھر جو وضعیہ کی 2 تقسیمیں لفظی اور غیر لفظیہ ہیں، اس میں سے جو لفظیہ ہے اس کی کہیں 3 قسمیں ہیں، مطابقیہ، تضمنیہ اور التزامیہ۔ اچھا تمرینات میں آ جائیں جی۔ ہاں من دون توسط شیء آخر، یہ حاشیہ پڑھ لیتے ہیں۔ سیاتی فی مباحث الکلی، مباحث کلی میں آئے گا کہ ان اللازم ينقسم الى البین وغیر البین، ٹھیک ہے، اصول مظفر میں بھی ہے اور یہاں پر بھی ہے کہ لازم کی 2 تقسیمیں ہوتی ہیں، ایک لازم بین ہوتا ہے اور ایک لازم غیر بین ہوتا ہے، اور بین کی پھر آگے 2 قسمیں، والبین الی بین بالمعنی الخاص و بین بالمعنی العام، ایک بین بالمعنی الخاص ہے اور ایک بین بالمعنی العام ہے، یعنی لازم کی ہمارے پاس ٹوٹل 3 قسمیں ہیں، لازم غیر بین، بین بالمعنی الخاص اور بین بالمعنی العام۔ وشرط فی الدلالت التزامیہ فی الحقیقہ، اور دلالت التزامیہ میں جو حقیقت میں شرط ہے وہ کیا ہے کہ ان یکون اللازم بینا بالمعنی الاخص، کہ لازم کیا ہونا چاہیے، بین بالمعنی الاخص ہونا چاہیے۔ بین بالمعنی الاخص کا کیا مطلب ہے کہ فقط لفظ کو دیکھتے جائیں اور آپ کا ذہن کیا ہے اس کے معنی التزامی کی طرف پہنچ جائے، کسی اور چیز کو دیکھنے کی ضرورت نہ ہو۔ بالمعنی الاخص اور بالمعنی العام میں کیا فرق ہو جائے گا، بالمعنی العام میں جو لازم ہے اس کو بھی دیکھنا پڑتا ہے، نسبت کو بھی دیکھنا پڑتا ہے، اور جو غیر بین ہے اس میں برہان بھی ساتھ کیا ہے قائم کرنا پڑتا ہے، کہ جس کی تفصیل انشاءاللہ مباحث کلی میں آ رہی ہے۔ اچھا بین انواع دلالت فیما یاتی، آنے والی مثالوں میں بتائیں کہ کون سی دلالت ہے۔ دلالت اقرب الساعۃ علی الوقت، جو ساعت کی اقرب ہے، اقرب کہتے ہیں وہ جو سوئی ہے، گھڑی کی جو سوئی ہے اس کی جو دلالت ہے وقت کے اوپر، یعنی یہ جب سوئی پہنچے گی 1 پہ 2 پہ یا 3 پہ، اس سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ 1 بج رہے ہیں 2 بج رہے ہیں، تو وہ کیا ہے سوئی سے آپ کو پتہ چل رہا ہے، چھوٹی اور بڑی سوئی سے آپ کیا ہے منٹوں کو آپ دیکھ رہے ہیں۔ تو یہ دلالت کون سی دلالت ہے، یہ دلالت وضعیہ ہے، کیونکہ یہ فطری طور پہ پہلے سے موجود نہیں تھی، نہ ہی یہ انسان کی طبیعت کا تقاضا ہے، بلکہ اس کو انسان نے خود وضع کیا ہے۔ انسان نے جب گھڑی بنائی تو انہوں نے خود وضع کیا کہ یہ چھوٹی سوئی گھنٹوں کے لیے ہوگی، بڑی سوئی کس کے لیے ہوگی، منٹ کے لیے ہوگی، اور ایک جو سوئی ہے وہ سیکنڈ کے لیے ہوگی۔ اور یہ دلالت وضعیہ غیر لفظی ہے، کیونکہ لفظوں کی بات نہیں ہے، یہ غیر لفظ ہے۔ اچھا دلالت و صوت السؤال، جو کھانسی کی آواز ہے اس کی دلالت کس کے اوپر ہے، علی علم صدر، کے اس کے سینے میں کیا ہے درد اٹھتا ہے، یہ انسان کی طبیعت کا معاملہ ہے، تو دلالت کیا ہو جائے گی، دلالت طبیعہ ہو جائے گی۔ دلالت و قیام الجالسین، جالسین یعنی بیٹھے ہوئے لوگ کیا ہیں، قیام اٹھ کھڑے ہوتے ہیں۔ اچھا کیوں اٹھ کھڑے ہوتے ہیں یہ جو بیٹھے ہوئے لوگ ہیں، علی احترام القادم، یعنی جیسے وہ لوگ اٹھتے ہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو آنے والا بندہ ہے یہ اس کا احترام کر رہے ہیں، نہ کہ اسے مارنے کے لیے اٹھیں، ٹھیک ہے، جیسے اٹھیں تو کیا ذہن میں آتا ہے کہ اس کے احترام کے لیے اٹھیں، تو یہ کیا ہے ایک معاشرے کی رسم ہے، تو یہ کس میں جائے گا، یہ طبیعہ میں نہیں جا سکتا کیونکہ یہ طبیعت انسان کا تقاضا نہیں ہے، وضعیہ میں جانا چاہیے کیونکہ یہ اس میں بھی نہیں جا سکتا، عقلیہ میں بھی، عقلیہ کیا ہے ہم نے کہا تھا ذاتی ہے، جو قدرتی طور پہ کیا وہ موجود ہو، تو یہ کیا ہے وضعیہ ہے، اگرچہ وضعیہ میں کیا ہے اس کو معاشرے نے وضع کیا ہے، ٹھیک ہے، معاشرے کی ایک رسم بن گئی ہے، تو یہاں پہ واضح کیا ہوگا، معاشرے کی ایک رسم ہوگی، پورا ایک معاشرہ کیا بنے گا اس کا واضح بنے گا۔ اور یہ وضعیہ کہاں سے پیدا ہوئی ہے، فرض کرو پرانی تاریخ میں ایک بزرگ نے کہا ہوگا کہ تم کھڑے ہو جاؤ، پھر اس سے ایک سسٹم چلا ہوگا آگے، پھر آج تک یہاں پہ چلا آ گیا انہیں، کیا مطلب، ہاں کھڑے ہو جائے، تو یہ کیا عقلی نہیں ہے، ہاں کسی بزرگ نے ایسا کہا ہوگا کہ آپ احترام کے لیے ایسا کریں، تو اب یہ مشہور ہو گیا ہے، جب یہ مشہور ہو گیا تو اس کے پیچھے کیا ہے ایک وضع ہے کسی بندے کی، کسی خاندان کی، اس طریقے سے ہوگا، وضعیہ ہو جائے گی، اور ظاہری بات ہے یہاں پہ لفظ نہیں ہے تو یہ کیا ہے لفظیہ نہیں ہے، دلالت وضعیہ غیر لفظی ہے۔ اچھا یہ ابھی تک پہلی کیا تھی وضعیہ تھی، اور دوسری کیا ہوگی طبیعہ ہوگی، اور تیسری بھی وضعیہ ہوگی، وضعیہ غیر لفظیہ۔ دلالت و حمرت الوجہ علی الخجل،
اچھا، چہرے کی جو سرخی ہے اس کی دلالت کس کے اوپر ہے؟ شرم کے اوپر ہے. وہ سفرت ہی علی الوجل ہے، اور جو چہرہ زرد ہو جاتا ہے اس کی دلالت کس کے اوپر ہے؟ وجل. وجل کیا ہے؟ ڈرنے کے معنی میں. ایک انسان کیا ڈر جاتا ہے. اچھا، یہ ظاہری بات ہے انسان کے مزاج ہیں، طبیعت کے اوپر دلالت طبیعی ہوگی. دلالت و حرکت رأس المسئول، مسئول جو صاحب ہیں، مدیر صاحب ہیں، اگر وہ ان کے جو سر کی حرکت ہے کس طرف؟ الی الاسفل، نیچے کی طرف، یعنی یوں کرتے ہیں، تو یہ کس کے اوپر؟ علی الرضا، کے وہ راضی ہیں. ٹھیک ہے. وإلی الاعلی، اور اگر اوپر کی طرف کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ راضی نہیں ہے. یہ جو اوپر کی طرف کرنا ہے یہ ہمارے پاکستان میں نہیں ہے، ایران میں ہے. ہمارے پاکستان میں کیا؟ دائیں بائیں کرنا. ہاں، دائیں بائیں کرنا، کہ وہ دائیں بائیں کریں گے تو عدم راضی نہیں ہے. تو ایرانی لوگ ہیں وہ اوپر کرتے ہیں، اوپر کریں گے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ راضی نہیں ہے. تو یہ دلالت کس کے اوپر ہوگی جناب علی؟ وضعی ہوگی. انسان کی طبیعت کا تقاضا نہیں ہے، وضعی ہے. یعنی ایک معاشرے نے کیا ایسے وضع کیا ہے. ہاں، تبھی مختلف ہے. دلالت طبیعی بھی مختلف ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے. مختلف ہونے کی یہاں پہ دلیل مختلف ہونا نہیں دیں گے. یہاں پہ کیا کہیں گے کہ یہ انسان کی طبیعت نہیں ہے، مزاج نہیں ہے. ٹھیک ہے. یہ کیا ایک معاشرے کا ایک رسم و رواج ہے انسان کی طبیعت سے ہٹ کے. ہاں، تب اس کی نہیں مثال دی، عقلیہ کی نہیں مثال دی. آگے کہتے ہیں کہ اسنا جدول نے، ایک آپ جدول بنائیں، یعنی وہ جو کہتے ہیں فوٹ سے خانے بنائیں. ایک خانے بنائیں للدلالات ثلاث، تینوں دلالتوں کے لیے 3 خانے بنانے، عقلیہ کے لیے اور اس کی جو 2 بہنیں ہیں طبعیہ اور لفظیہ. وضع فی کل قسم، اور ہر خانے میں اور ہر قسم میں کیا رکھیں؟ ایک ایسی چیز کو رکھیں کہ ما یدخل فیہ، جو اس قسم میں کیا داخل ہوتی ہو. من الامثلۃ الآتیہ، آنے والی مثالوں میں سے کیا ہے اس کو کھانے میں رکھیں. ٹھیک ہے. اچھا، کھانے میں رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، اسی کے آگے لکھ لیں آپ کیا چیز ہے. ٹھیک ہے. اتنے لمبے کام کون کرے. دلالت الصعود علی السطح، ایک بندہ چھت کے اوپر چڑھا ہوا ہے. صعود علی السطح کا یعنی چھت کے اوپر کوئی بندہ چڑھا ہوا ہے، تو اس کی دلالت کس کے اوپر ہے؟ کہ علی وجود سلم، کہ یہاں پہ کوئی نہ کوئی کیا ہوگی؟ سیڑھی ہوگی. ٹھیک ہے. تو یہ دلالت کون سی ہوگی؟ عقلیہ ہوگی. اچھا، یہاں پہ پھر ایک اعتراض ہوگا جس کو لکھا بھی ہے کچھ شروحات والوں نے، کہ دلالت عقلیہ کیا ہوتی ہے؟ ذاتیہ ہوتی ہے. علت اور معلول، اثر اور مؤثر، کے جو آپس میں کہیں جدا نہیں ہو سکتے. تو آج کل جو بچے ہیں بغیر سیڑھی کے چڑھ جاتے ہیں چھت پہ. ٹھیک ہے. تو یعنی کوئی بچہ چھت پہ چڑھا ہوا ہے تو اس کا یہ لازمہ نہیں ہے کہ کوئی نہ کوئی سیڑھی ہوگی. ٹھیک ہے. اغلب طور پہ ہو تو پھر یا تخلف اور یختلف والی بات آ جائے گی، جدا تو ہو سکتی ہے. جبکہ دلالت عقلیہ میں کیا ہے کہ جدائی نہیں آ سکتی. ٹھیک ہے. لہذا سیڑھی کے ہونے میں اور چھت کے چڑھنے کے درمیان جو ہے جدائی جب آ سکتی ہے، تو جب جدائی آ سکتی ہے تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ یہ پھر عقلیہ میں نہیں جانا چاہیے. اچھا، طبیعت میں نہیں جا سکتی کیونکہ یہ انسان کی طبیعت کے ساتھ بھی نہیں رکھتی کہ انسان کی طبیعت بخار ہو رہا ہے کچھ ہو رہا ہے. اور وضعیہ میں بھی نہیں ہے کیونکہ انسان نے وضع نہیں کیا کہ بھئی سیڑھی کو وضع کیا ہے چڑھنے کے لیے. سیڑھی کو وضع کیا ہے لیکن خود جو اس کے وجود کو وضع کیا ہے کہ یہ سیڑھی کے اوپر دلالت کرے، یہ وضع نہیں کیا. یعنی کسی کوئی بندہ بھی چھت پہ موجود ہو تو تمام لوگوں نے وضع کر دیا ہو یا رواج بن گیا ہو کہ سیڑھی پڑی ہوئی ہوگی، ایسا نہیں ہے. تو پھر یہ کسی کھاتے میں نہیں جا رہی مثال. ہاں، عقلی کے بہرحال قریب ہے، تو لہٰذا اس کی انہوں نے یہ تعویل کی ہے کہ یہ جو علی وجود سلم جو مثال دی گئی ہے اس کا یہ مطلب ہے کہ سبب، یعنی سلم کیا ہے؟ ایک سبب کا کیا ہے؟ ایک مصداق ہے. یعنی یہ بندہ جو چھت پہ چڑھا ہے تو ظاہری بات ہے کسی نہ کسی واسطے سے اور ذریعے سے چڑھا ہوگا. یا واسطہ فرض کروں جہاز ہوگا، جہاز کے ذریعے سے اتر گیا ہوگا. یا واسطہ کیا ہوگی؟ وہ جو دیوار کے اندر جو چھوٹے چھوٹے سوراخ ہیں ان کو واسطہ بنایا ہوگا. یا کیا ہے؟ جمپ مارا ہوگا، جمپ اس کا واسطہ بنا ہوگا. ٹھیک ہے. کوئی نہ کوئی واسطہ ہوگا، یعنی بغیر واسطے کے یہ نہیں کیا. ٹھیک ہے. تو لہٰذا یہ کہتے ہیں کہ واسطے کے مصداق کے طور پہ دیکھیں تو یہ پھر کیا بنے گا؟ علت اور معلول والا رشتہ بنے گا جو کبھی آپس میں جدا نہیں ہو سکتا، اور پھر یہ کس میں جائے گا؟ دلالت عقلیہ اور ذاتیہ میں جائے گا. لیکن اگر آپ کہتے ہیں کہ نہیں یہ مثال جو ہے وہ واسطے کے طور پہ نہیں دی گئی، واقعی مثال دی گئی، تو پھر تو یہ کسی کھاتے میں نہیں جائے گی. ٹھیک ہے. یہ مثال ہی کیا ہو جائے گی؟ غلط ہو جائے گی. آپ کیوں کہتے ہیں
انسان کا ظن ہو جائے گا فقط یہ. کیا طرح لائیں گے ظنی یعنی آپ کہتے ہیں کوئی چیز. اچھا دلالت عقلی یعنی انسان یہ گمان کر رہا ہے کہ عقلیہ میں جائے. اچھا اسی طریقے سے اگلی مثال بھی ہے کہ دلالت و فقدان حاجت کا، آپ کی کوئی چیز کیا گم گئی ہے. ٹھیک ہے، حاجت کا مثلا یہاں پہ بھی لکھا ہوتا ہے حاجہ پہ الف، حاجہ پہ الف. حاجہ کیا مطلب ہر چیز کیا ہے الف کی ہے. تو حاجت کیا یعنی آپ کی کوئی چیز اگر گم گئی ہے تو اس کی دلالت کس کے اوپر ہوئی ہے کہ اللہ سارے کے اللہ کی کوئی چور کیا ہے لے کے ہے. یہ کہاں پہ ہوگی؟ فرض کریں بازار میں ہے یا ٹرین میں ہے تو کوئی چیز جیب سے گم ہو گئی ہے تو آپ کو فوراً پتہ چلے گا کہ یہ ایسے خود بخود گم نہیں ہوئی جیب سے، کوئی نہ کوئی کیا ہے چور سے لے کے ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ساری صورتحال ساتھ رکھنی پڑے گی. پھر کیا ہے یہ دلالت کون سی بنے گی؟ عقلی بنے گی. ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ کہیں کہ بھی چیز ایسے گر بھی سکتی ہے، کسی نے ویسے اٹھا لی، چور نہ ہو، وہ بہت ساری چیزیں موجود ہیں. لہٰذا یہاں پہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ بھی ایک مثال کے طور پہ ہے. اصل کس چیز کو ذکر کرنا ہے کہ کسی چیز کا گم ہونا کسی نہ کسی سبب سے ہوگا، اور اس سبب میں سے ایک چیز کیا ہے اس کا گر جانا ہے، ایک چیز کیا ہے کسی کا اٹھا لینا ہے، ایک چیز کیا ہے چوری ہو جانا ہے. یہ بہت سارے اس کے کیا ہیں اسباب ہیں. اصل یہ مثال کس کی طرف لے کر جا رہے ہیں کہ ایک سبب میں سے ایک سبب ذکر اس کا کر رہے ہیں. لہٰذا یہ بھی کیا ہے عقلیہ اور ذاتیہ میں جائے گی، لیکن تھوڑی سی تعویل کرنی پڑے گی. مثال دلالت الانین، انین کہتے ہیں مریض کی آواز، وہ جو کراہ رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ایک بندہ جو کراہ رہا ہوتا ہے تو اس کی جو آواز آ رہی ہوتی ہے اسے انین کہتے ہیں. تو یہ کہتے ہیں کہ یہ جو آواز خاص قسم کی نکل رہی ہے اس کی دلالت ہے کہ اعلی شعور بالعلم کے ایک بندے کو کیا ہے درد ہو رہا ہے، تکلیف ہو رہی ہے. یہ انسانی مزاج کے ساتھ بات تعلق رکھتی ہے. تو یہ کیا ہو جائے گی؟ دلالت طبیعیہ ہو جائے گی. دلالت و کثرت الکلام علی التعیش وقلت علی الرزانت، تعیش اور رزانہ، تعیش کہتے ہیں پروقار کے جو مقابلے میں ہے، رزانہ کہتے ہیں وقار والا اور سنجیدہ بندہ، اور تعیش اس کے مقابلے میں آ جائے گا یعنی غیر سنجیدہ بندہ جس کی عقل کم ہو. عقل کم کو بھی ایک معنی لکھا گیا تعیش، جس کی عقل کیا ہو کمزور ہو. یعنی جو بندہ زیادہ گفتگو کرتا رہتا ہے تو یہ اس کی دلالت کس کے اوپر ہے کہ یہ بندہ کیا ہے پروقار نہیں ہے، سنجیدہ نہیں ہے، اس کی عقل میں کیا کمزوری ہے. ادھر بیٹھتا ہے جناب یہ گفتگو شروع کر دیتے ہیں. اور جو بندہ تھوڑی گفتگو کرتا ہے تو اس کی دلالت کیا ہے کہ اللہ رضانت ہے کہ اس کی عقل کیا پختہ ہے اور یہ بندہ کیا پروقار ہے اور سنجیدہ ہے. ٹھیک ہے، تو یہ کیا ہو جائے گی؟ یہ کوئی ذاتی رشتہ نہیں ہے، قدرتی رشتہ نہیں ہے. تو طبیعت میں جانا چاہیے اس سے یا وضعیہ میں جانا چاہیے؟ وضعی چیز ہے، یعنی لوگوں نے یہ علامتیں بنائی ہوئی ہیں کہ جو بندہ زیادہ گفتگو کر رہا ہے تو زیادہ اس کی عقل کمزور ہوگی، جو تھوڑی گفتگو کر رہا ہے تو زیادہ اس کی عقل کیا تام ہوگی. یہ لوگوں نے رواج بنائے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، اذا تم العقل قل الکلام، عقل تمام ہو جائے تو کلام تھوڑا ہو جاتا ہے. تو یہ رشتہ کس کی طرح دلالت کر رہے ہیں؟ یعنی کوئی عقلی ہے یا انسان کی طبیعت ہے؟ تو بہرحال دونوں ہو سکتے ہیں. ہو سکتا ہے انسان کی طبیعت میں یہ چیز ہو، اگر طبیعت میں نہیں ہے فرض کریں تو معاشرے نے کیا اس طرح بنا دیا ہو، ایک علامت بنا دی ہوئی ہو. نہیں ہو سکتا ہے جو زیادہ بولتے ہیں ان کی عقل تام بھی ہو، ذہین ترین افراد زیادہ بولتے ہیں. ممکن ہے، یہ ممکن نہیں. عقلیت نہیں ہوگی، جدائی ممکن ہے جب، یعنی اس کے لازمت نہیں ہے کہ جو زیادہ بولتے ہیں اس کی عقل تھوڑی ہو، جدائی ممکن ہے. تو لہذا کس میں یہ وضعیہ میں جانی چاہیے یا پھر یہ کس میں طبیعیہ میں؟ اچھا اگر وضعیہ میں جائے گی تو وہاں پہ سوال ہوگا کہ یہ لفظیہ میں جائے گی یا غیر لفظیہ میں. بظاہر یہاں پہ لفظ ہیں، کلام کیا الفاظ ہیں، تو یہ کس پہ جائے گی؟ نہیں لفظیہ میں یہ نہیں جائے گی. اس کے باوجود کہ لفظ ہیں یہ کس میں جائے گی؟ غیر لفظیہ میں جائے گی. اس کی کیا وجہ ہے؟ کیونکہ لفظ کی دلالت اگر اپنے معنی کے اوپر ہو، جو معنی کون سا موضوع لہو، یہ پھر کس میں جائے گی؟ لفظیہ میں جائے گی. لیکن اگر لفظوں کی دلالت کس کے اوپر ہو؟ اس کے مزاج کے اوپر ہو، تو یہ پھر کس میں جائے گی؟ غیر لفظیہ میں جائے گی. مزید اور کیا اس میں چیز ہو سکتی ہے؟ اس کو
کمال حیدری صاحب نے کیا لکھا ہے؟ اچھا کثرت الکلام. طبیعہ میں لکھا ہے انہوں نے اس کو کہ یہ انسان کی طبیعت ہے، یعنی وہ انسان کے جس کی عقل کامل نہیں ہوتی اس کی یہ طبیعت ہوتی ہے کہ وہ زیادہ گفتگو کرتا ہے، اور وہ انسان کے جو پور وقار ہوتا ہے اس کی یہ طبیعت ہوتی ہے کہ تھوڑی گفتگو کرتا ہے. طبیعت میں جا سکتی ہے، وضعیہ میں جا سکتی ہے اگر اسے ایک علامت کے طور پہ معاشرے میں مشہور ہو جائے. وضعیہ میں دونوں میں کیا ہے اس کے احتمال موجود ہیں، وضعیہ اور طبیعت دونوں احتمال موجود ہیں، جبکہ جو عقلیہ والا احتمال ہے وہ موجود کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ جدائی ممکن ہے. دلالت الخط علی وجود الکاتب، خط یعنی کوئی لائن اگر لگی ہوئی ہے، کسی بندے نے لائن لگائی ہوگی تبھی یہ لائن لگی ہوئی ہے، تو یہ دلالت کون سی بنتی ہے؟ عقلیہ بنتی ہے. اچھا جی، آگے کیا ہے کہ دلالت و سرعت النبض علی الحمہ، یہ اس میں جائے گی، طبیعہ میں جائے گی، انسان کی طبیعت کے ساتھ. سرعت النبض یعنی نبض اگر تیز ہو گئی ہے تو اس کی دلالت کس کے اوپر ہے؟ حمہ کے اوپر ہے. دلالت و صوت المؤذن علی دخول وقت الصلاۃ، ہاں یہ وضعیہ میں جائے گی. مؤذن کی آواز جو ہے اس کا کیا مطلب ہے کہ نماز کا ٹائم ہو گیا ہے، یہ وضع ہم نے کی ہے اہل شریعت میں متدین لوگوں نے. التبختر فی المشی، یعنی مشی میں کیا ہے؟ اکڑا کے چلنا. دلالت التبختر فی المشی او تصعیر الخط، یا کیا تصعیر الخط ہے، چہرے کو کیا ہے اکڑانا، جو ہے منہ بنانا، چہرے کو کیا ہے ٹیڑھا کرنا. سعر خطہ یعنی غرور و تکبر سے رخسار کو ٹیڑھا کرنا. اور قرآن پاک میں یہ جو مثال ہے کہ وَلَا تُسَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، کہ اپنے جو چہرہ ہے اس کو لوگوں کے لیے ٹیڑھا نہ کرو. تو چہرے کو ایک ٹیڑھا کرنا، منہ بنانا جو ہے یہ کس کی علامت ہے؟ تکبر کی علامت ہے. اچھا، یعنی جو بندہ اکڑ کے چل رہا ہے، یعنی سینہ اکڑایا ہوا ہے یا چہرے کو ہر کسی کے سامنے ٹیڑھا کر دیتا ہے، منہ بنا لیتے ہیں، تو لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ بندہ غرور کر رہا ہے. تو اس کا تعلق انسانی طبیعت اور مزاج کے ساتھ ہے، اس کے ساتھ بھی لے کر جا سکتے ہیں. اور آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اگر اس کا تعلق انسانی طبیعت اور مزاج کے ساتھ نہ بھی ہو، کم از کم یہ کیا معاشرے میں اس چیز کو سمجھا جاتا ہے، وضعیہ یہ ہو جائے گی. ٹھیک ہے، تو پھر یہ وضعیہ اور وہ بڑی قریب تر ہو رہے ہیں، طبیعی اور وضعیہ. ٹھیک ہے، قریب ہو رہی ہیں کافی. طبیعہ یعنی بنا لیں، ٹھیک ہے، انسانی مزاج کی جو باتیں ہیں طبیعہ میں. دلالت و سفیر القطار، قطار ٹرین کو کہتے ہیں، اور سفیر کیا؟ گھنٹی. ٹرین کی گھنٹی کیا کہتے ہیں؟ وصل. جو ٹرین کی وصل ہے گھنٹی ہے. جب آپ ٹرین کی گھنٹی سنتے ہیں تو اس کی دلالت ہوتی ہے کہ علی قرب حرکت ہی، کہ ابھی وہ چلنے والی ہے. ٹھیک ہے، اور قرب وصول ہے، یا ابھی پہنچنے والی ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے. ابھی آ رہی ہے، قریب پہنچ گیا تبھی گھنٹیاں مار رہی ہے، یا ابھی چلنے والی ہے، کھڑی ہوئی ہے تو ابھی چلنے والی ہے قریب. تو یہ دلالت کون سی ہے؟ عقلی نہیں ہے، انسانوں کی اپنی بنائی ہوئی علامتیں ہیں. تو یہ وضعیہ ہے، غیر لفظیہ میں. دلالت غلیان الماء علی بلوغ الحرارت فی درجۃ المئۃ، جیسے ہی پانی ابلے گا تو آپ کو یہ پتہ چل جائے گا کہ اب اس پانی کی حرارت کیا ہے؟ 100 سینٹی گریڈ پہ پہنچ گئی ہے. ٹھیک ہے، اعلیٰ درجۃ المئہ پہنچ گئی. تو یہ جو پانی کے ابلنا ہے، اس کی دلالت کس کے اوپر ہے کہ پانی کے اندر حرارت کتنی 100 درجے پہ پہنچ گئی ہے. یہ کون سی ہونی چاہیے؟ عقلیہ میں جانی چاہیے، نہیں جانی چاہیے اس کو؟ پانی ابل رہا ہو 100 درجے سے کم تو نہیں ہوتا. ہاں، 100 درجے سے کم، یعنی ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی ایسا پانی نہیں ہے کہ جو ابل رہا ہو اور اس کا درجہ حرارت 100 سے کم ہو. یعنی ہمیشہ یہ لازم ملزوم ہے، اثر اور مؤثر ہے. ٹھیک ہے، یہ بھی نہیں مطلب انسان جو ہے پانی کو ابالے تو واضح یہ ہے کہ ہاں، انسان نے واضح اور اعتبار بھی نہیں کیا. ٹھیک ہے، اور انسانی مزاج سے یقیناً یہ الگ ہے. یہ حتماً کس میں جانا چاہیے اس کو؟
عقلیہ میں جانا چاہیے، عقلیہ اور ذاتیہ میں کیا ہے جانا چاہیے۔ اچھا، اگلی مثال کیا ہے کہ دلالت لفظیہ کی جو اقسام ہیں ان کو معین کریں۔ دلالت لفظیہ کی 3 اقسام تھیں، تبعیہ، مطابقیہ، تضمنیہ اور التزامیہ۔ وہ کیا معین کرنے؟ دلالت لفظ الکلمت، لفظ کلمہ یعنی الکلمہ، الکلمہ کی دلالت کس کے اوپر ہو؟ قول مفرد، یعنی آپ کیا کہیں کہ الکلمہ تو قول مفرد، یہ کیا معنی مطابقی ہے، کیونکہ پوری اس کی آپ نے تعریف کر دی ساری کی ساری۔ دلالت لفظ الکلمۃ علی القول وحدہ، کلمہ بولیں اور اس سے مراد فقط قول لیں یا فقط کیا لیں؟ مفرد لیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ کیا ہے جناب علی؟ جز کے اوپر دلالت ہو رہی ہے، تو یہ دلالت تضمنیہ ہوگی۔ دلالت لفظ سقف علی الجدار، لفظ سقف کا کیا مطلب ہے؟ چھت، چھت بول کے آپ مراد کیا لے رہے ہیں؟ دیوار لے رہے ہیں، تو یہ تو پھر خارجی معنی پہ جا رہے ہیں، یہ کیا ہو جائے گا؟ التزامیہ ہو جائے گا۔ ہاں ہے ہی نہیں، یعنی اگر ہے ہی نہیں تو پھر تو غلط ہو جائے گا نا، یہ فرض کرنا پڑے گا کہ ہے اس طریقے سے، کہ جو بندہ کہہ رہے ہیں کہ بھی آپ کو ہم چھت بنا دیں گے تو وہ کہیں گے دیوار بھی بنا کے دیں گے، یا اس کے کمرے کی چھت ہے، فرض کریں ہم بھی اس مثال لیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ایک ایسے کمرے میں ہم آپ کو بٹھا رہے ہیں کہ جس کی چھت بھی ہے، اس کا مطلب ہے کہ دیوار بھی ہوگی، شاید پلر ہوں تو پھر پر یعنی فرض کرنا پڑے گا کہ ایسی دلالت ہے کسی معاشرے میں۔ دلالت و لفظ شجرت علی ثمرتھا، کہ لفظ شجر کی دلالت کیا ہے؟ اس کے ثمرہ کے اوپر ہو، لفظ شجرہ بولیں اور مراد کیا لیں؟ اس کے پھل لیں، نہیں پھل درخت کے حصے ہیں، درخت آپ کہتے ہیں تو درخت کے اندر ٹہنیاں، پتے اور پھل اس کے اندر داخل ہیں، جب اندر داخل ہیں تو یہ پھر تضمنیہ میں چلی جائے گی، ثمرہ کیا اس کا جز بن رہے ہیں۔ اسی طریقے سے جو ہے نا شجر کے قریب سارے لفظ سیارہ، گاڑی آپ بول کے کیا مراد لیتے ہیں؟ محرک، اس کا انجن مراد لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو جو محرک کے سیارہ ہے یعنی جو انجن ہے تو وہ کیا ہے؟ گاڑی کا جز ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ اعتراض ہو سکتا ہے کہ آپ نے دلالت الزامی کے لیے کیا شرط لگائی کہ لازمے کے ساتھ ساتھ کیا ہو؟ نہیں، اس میں تضمنیہ میں ہوگا، بہرحال التزامیہ میں، التزامی بات ہوگی وہاں پہ آپ کہیں گے پھر۔ اچھا، دلالت لفظ دار الی غرف، یا لفظ دار بولیں اور مراد کیا ہوں؟ آپ کے گھر کے کمرے ہوں، یہ بھی تضمنی ہے کیونکہ گھر کے جو حصے ہیں وہ کمرے ہیں۔ دلالت لفظ نخلت، نخلہ کھجور کے درخت کی دلالت کیا ہو؟ علی الطریق، اس رستے کے اوپر، کہ الیہا، کہ جو اس نخلہ کی طرف آ رہا ہے، ان دبیا، جب وہ کھجور کو بیچ رہے ہیں، جب وہ کھجور کو بیچ رہے ہیں تو اس کا کیا مطلب ہے کہ رستے کو آپ کیا بیچ رہے ہیں جو اس کی طرف آ رہا ہے، تو یہ کیا ہو جائے گی؟ خارج معنی ہے، کیونکہ رستے تو نخلہ کے اندر شامل نہیں ہے، یہ التزامیہ میں جائے گی، تب جائے گی کہ جب وہ لزوم ہو اور راسخ ہو ذہن میں اور بڑا واضح ہو۔ اگر واضح نہیں ہے، فرض کریں جس طرح ہمارے نزدیک کسی اوپر والی مثال میں واضح نہیں تھا تو ہم کہیں گے یہ ساری مثالیں دلالت الزامیہ کی نہیں، یہ غلط ہے مثالیں، ٹھیک ہے۔ دلالت عقلیہ میں شاید کہیں گے کسی اور طریقے سے۔ اذا اشترى شخص من آخر دارا، ایک بندے نے دوسرے بندے سے گھر خریدا، وہ تنازع، اور دونوں کا جھگڑا ہو گیا، پھر طریق الیہ، اس گھر میں جو رستہ تھا، جو گھر کی طرف رستہ جا رہا تھا اس میں جھگڑا ہو گیا۔ مشتری کیا کہتا ہے؟ خریدنے والا کہ الطریق داخل فی البیع، کہ جو رستہ ہے بیع میں داخل ہے، کیوں داخل ہے؟ کہ بدلالت لفظ دار، کے لفظ دار دلالت کر رہا ہے کس کے اوپر؟ رستے کے اوپر۔ تو یہ جو مشتری دعویٰ کر رہا ہے کہ لفظ دار کی دلالت ہے رستے کے اوپر، فہذا دلالت المدعا من ای اقسام دلالت لفظیہ تکون، نہیں لفظ دار میں رستہ باہر والا رستہ جو گھر سے باہر ہے التزامیہ بن جائے گی، کیونکہ رستہ کیا ہے؟ گھر کے اندر شامل نہیں ہے، باہر ہے، اور وہ کہہ رہے کہ اس کے اندر شامل ہے، یعنی وہ التزام اس کا لازمہ بنا رہے۔ اچھا، استاجر رجل عاملا، ایک رجل نے کیا ہے مزدور کو لیا اجرت پہ، لیعمل اللیل کلہ، معاملہ کیا طے ہے کہ پوری رات کیا کرے گا؟ وہ کام کرے گا۔ ولیکن العامل تارک العمل عند الفجر، جیسی فجر طلوع ہوئی، یعنی کیا مطلب نماز فجر کا ٹائم ہو، اس نے عمل چھوڑ دیا۔ فخاصمہ المستاجر، تو وہ جو مستاجر تھا یعنی جو مالک تھا، اس نے اس کے ساتھ جھگڑا کیا، اور مدعین، اور یہ دعویٰ کیا کہ دلالت لفظ اللیل علی الوقت من الفجر الی طلوع الشمس، کہ جب میں نے رات کہا تو رات کی دلالت کس کے اوپر ہے؟
کہ فجر سے لے کر جو سورج طلوع ہونے تک کا حصہ ہے وہ بھی رات میں شامل ہے، وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں۔ تو فمن ای اقسام دلالت لفظیہ، یہ دلالت لفظیہ کس قسم میں سے ہوگی؟ ٹھیک ہے، فمن ای اقسام دلالت لفظیہ ینبغی ان تکون ھذہ دلالت علی المدعی، یہ جو دلالت کا دعویٰ کیا گیا ہے اس کو کس قسم میں جانا چاہیے؟ تو فجر سے لے کر جو طلوع شمس تک ہے یہ حصہ رات کا شمار ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ہاں فقہین یا فقہین عرف کے مطابق کیا ہے، رات شمار ہوتی ہے جب تک سورج نہیں نکل رہا، جب تک سورج نہیں نکل رہا تو یہ رات اگر شمار ہوتی ہے تو پھر یہ تضمنیہ میں جائے گا کیونکہ یہ رات کا حصہ بنا رہے، ٹھیک ہے۔ شرن تو وہ رات پھر ختم ہو گئی، صبح، ہاں صبح دیکھیں، شرن اب یہ کہ رات اور صبح میں کیا فرق ہے؟ صبح تب ہوتی ہے جب سورج طلوع ہو جائے، شرن بھی کیا پھر یہ مطلب ہوگا؟ نہیں، جب شریعت کہتی ہے نا کہ روزہ رات تک پورا کرو تو رات سے مراد کیا ہے؟ سورج غروب ہو جائے، تو سورج جب نکل ہے تو اس سے کیا مراد ہوگی؟ رات ختم ہو گئی۔ التزامیہ میں آپ کیسے لے کر جائیں گے؟ رات کا لازمت کوئی مان رہا نہیں، یہ اس میں تضمنیہ میں جائے گی، اس کا حصہ رات دلالت کر رہی ہے، وہ کہہ رہے کہ رات سے مراد کیا ہے؟ فجر سے لے کر طلوع شمس ہے۔ پہلے تو مطابقیہ میں کام تو اس نے کر لیا نا، فجر تک اس نے کام کر لیا، آخری جز چھوڑ دیا، کہتے نہیں یہ جز بھی شامل ہے رات میں، لفظ لیل کی دلالت اس جز کے اوپر بھی ہو رہی ہے، یہ پھر تضمنی ہے۔ لماذا یقولون لا یدل لفظ الاسد، وہ کیوں کہتے ہیں لوگ کہ لا یدل لفظ الاسد، کہ لفظ اسد یعنی شیر جو ہے یہ دلالت نہیں کرتا علی بخر الفم، منہ کی بدبو کے اوپر دلالت نہیں کرتا، دلالت التزامیہ موجود نہیں ہے۔ کما یدل علی شجاعت، جیسا کہ کیا ہے؟ شیر، لفظ شیر شجاعت کے اوپر دلالت التزامیہ کے طور پہ دلالت کرتا ہے۔ معن البخرہ، جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو بخر ہے، جو بدبو ہے، لازم للاسد ہے، وہ شیر کا کیا ہے؟ لازمہ ہے، جس طریقے سے شجاعت لازمہ ہے یہ بھی کیا لازمہ ہے۔ اس کا پھر کیا جواب ہوگا کہ لازمے سے ہٹ کے اس لازمے کا ذہن میں پختہ ہونا بھی کیا ہے؟ ضروری ہے۔ تو یہاں پہ جو دلالت التزامیہ کی شرط ہے، 3 شرطوں میں سے جو ایک شرط ہے وہ موجود نہیں ہے، یعنی لازم ہے موجود، وہ ذہن میں راسخ نہیں ہے، جب ذہن میں راسخ نہیں ہے تو ظاہری بات ہے پھر لازم بین بھی نہیں ہے، تو اسی وجہ سے کیا کہتے ہیں کہ دلالت التزامیہ یہاں پہ نہیں ہے۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔